زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ کوثر کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اور 3 ہی اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انسان کو مخاطب فرمایا. چونکہ بنیادی طور پہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی. تو پہلے مرحلے میں یہ سمجھنا ہے انسان سازی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. یہ ہمارے سامنے جو چیز ہے، جیسے ہم نے اس کو ابھی پڑھا انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک لفظیں ہیں، ان کے اندر معانی ہیں، معانی کے اندر مفاہیم ہیں. اس تک رسائی حاصل کرنی ہے. پڑھنے کے لیے عربی آنی چاہیے. ان مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، طہارت چاہیے. اور پھر تیسرے مرحلے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ہے. کیونکہ یہ چیز جو ہے، پہلی آیہ کریمہ جو ہے یہ دعوت فکر ہے. عقل انسان کو خطاب کیا گیا کہ آپ اس پہلو پہ غور کریں. ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، آپ کو وجود بخشا ہے. اس وجود کو یعنی اس میں مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں، نور عقل عطا فرمایا، اور پھر اس نور عقل کی رہنمائی کے لیے ہدایت کا سامان کیا، اور پھر عمل کی منزل میں یعنی سفر کرنے کے لیے ارادہ عطا کیا، اور عمل کی منزل میں آزاد چھوڑا کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں یا اپنی مرضی کریں. یہ اپنی مرضی ہے، یہ الہی نظام ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. اب اگر انسان اس مسئلے پہ غور کرے گا اس چیز کے لیے، تو اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو فرمان گرامی ہے کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو. جب وہ جان جائیں گے کہ میں ان کا کتنا مہربان پروردگار ہوں تو وہ مجھ سے محبت کریں گے. جب انسان محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ محب کی اپنے محبوب کے مقابل پہ کوئی مرضی نہیں ہوتی. جو محبوب چاہتا ہے، اب محبوب کیا چاہ رہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب وہ تو جو محبت کرنے والا ہے وہ خود بخود اس کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا. اگر حضرت فرماتے ہیں کہ وہ محبت کا دعویٰ رکھتا ہے لیکن محبوب کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو محبت کا دعویٰ ہے اس میں کہیں خرابی ہے. وہ جو اس جیسے ایمان کا دعویٰ ہی محبت کا دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن اگر انسان اس کے تقاضے کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتا، جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھ بھائی، میں نے آپ کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے سب کچھ میں نے دیا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ مجھے قرض چاہیے، دیا میں نے ہی سب کچھ ہے، مجھے دے دیں خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یعنی آگے سے اگر انسان جو ہے
اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور وہ اس اپنے محبوب کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے، اس کا مطلب ہے کہ محبت کے دعوے میں ایک وزن موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو پیچھے کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ عمل جو ہے کیا چیز، اور عمل کب کرے گا؟ جب انسان کو یہ بات صحیح طور پہ سمجھ آئے گی کہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، یہ بات اگر صحیح طور پہ سمجھ آئے گی تو انسان اس پر عمل کرے گا دوسرے مرحلے میں۔ اور اگر یہ بات جو ہے یہ صرف اس طرح سے ہی، جیسے کہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یعنی اس کے جب کوثر کا جو اصطلاح ہے، اس کے جو مصادیق ہیں ان میں سے خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وجود مقدس ہے، خود حوض کوثر ہے جس کا ایک ذکر کیا گیا ہے اس کے مصادیق میں سے۔ لیکن وہ صرف اس کو پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد وہ اس بات پر یعنی اسے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کیا خیر کثیر اس کو دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، نور عقل عطا کیا، نور نبوت کی نعمت دی، ولایت کی نعمت دی، امامت کی نعمت دی اللہ تعالیٰ کے اپنے، اور عمل کے منزل میں انسان کو اختیار دیا عمل کرنے کا کہ اس کی مرضی ہے، وہ یعنی شکر تم کے راستے پہ چلے، کفر تم کے راستے۔ جب تک وہ اس چیز کے بارے میں ساری باتیں اس الہی نظام کو صحیح طور پہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا کتنا مہربان پروردگار ہے، تو کبھی بھی یہ چیز جو اس کو تقاضا کیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہ چیز جو ہے استعین بالصبر والصلاۃ، یہ راستہ جو ہے مشکلات کا راستہ ہے کہ اس میں انسان کو تلخی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یعنی یہ راستہ اختیار کرنا جو ہے صبر کا اور یہ اس کو سوائے خاشعین کے دوسرے لوگ اس راستے کو اختیار نہیں کر سکتے، مشکل کام ہے یہ۔ جو کل بھی کوئی عزیز مجھ سے پوچھ رہا تھا اس چیز کے لیے، تو یہ جو تزکیہ کرنا ہے اپنے نفس کو پاک کرنا اور اس کو مینٹین کرنا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ بغیر الہی پیسے کما لینا، بلڈنگیں بنا لینا، کم چلے جانا، نجف چلے جانا، بہت آسان کام ہے یہ، لیکن اپنا تزکیہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یعنی 1 پوائنٹ رکھا ہو، قد افلح من زکاہا۔ فلاح و کامیابی نہ زیادہ نمازیں پڑھنے والوں کے پاس آتی ہے، نہ زیادہ روزے رکھنے والوں کے پاس آتی ہے، من زکا، پہلے تزکیہ کرو، پھر تھوڑا سا عمل جو ہے وہ انسان کو لیے اجر عظیم لے کے آتا ہے۔ بغیر تزکیے کے کثیر عمل زیرو بالکل، بلکہ الٹا وبال لے کے آتا ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہلو پہ غور کریں کہ میں آپ کا مہربان پروردگار ہوں، میں نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے اور آپ کا کوئی مجھ پر حق نہیں تھا، میں نے بغیر آپ کے استحقاق کے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو کہ میں آپ کا مہربان پروردگار ہوں، مجھے آپ سے کسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو نظام ہے الا یعلم من خلق، میں نے نظام بنایا ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا فائدہ کس چیز میں ہے اور آپ کا نقصان کس چیز میں ہے۔ تو اگر آپ نے کامیابی سے ہمکنار ہونا، جسے فوز عظیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس امتحان کی منزل میں یہ راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 چیز، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کی یعنی اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے ساتھ یعنی نماز پڑھو، ظاہری ترجمہ تو اس کا یہی ہے، لیکن یہ بڑا وسیع مفہوم ہے اپنے اندر جس چیز کے لیے،
جو میں نے خطبۃ المتقین سے آپ کی خدمت امیر المومنین کا ارشاد گرامی عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی اللہ کے ساتھ ایک لائیو کانٹیکٹ رکھو، ہر لمحہ یعنی ایمانی رابطہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ اسلام لائے، ایمان ان کے قلوب میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ وہ جو قلبی یقین کا رابطہ ہے وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ساتھ جو ہے نا، یعنی جو جیسے حضرت سورہ مبارکہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، وہ مخفی انداز میں میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، دل ہی دل میں میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ جو امیر المومنین نے انہی چیزوں کو یعنی بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، متقین لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر اپنے مادی بدن کے لحاظ سے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی ارواح جو ہیں یعنی باطن ان کی وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلتے پھرتے ظاہری طور پر، لیکن اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں اس سے، جیسے نداء خفیہ۔ اور پھر وہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ میرا بندہ زکریا جو ہے میرے ساتھ کیا باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، ان کے بدن جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ارواح ان کی ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کی نماز پڑھ، یعنی اس کے یعنی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا جو ترجمہ یا مفہوم ہے وہ ہے دعا۔ بعد میں یہ چیز ہوا کہ جس کو شارع مقدس اسلام نے اس مخصوص عمل کے لیے جو ہم نماز کی جسے ہم نماز کہتے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کیا، تو یہ اس کے لیے یہ اصطلاح اس عبادت کے لیے استعمال ہونے لگی، ورنہ صلاح ایک لائیو کانٹیکٹ کو کہتے ہیں، ایک زندہ رابطہ اللہ کے ساتھ جو ہے یقین کا۔ تو انسان چل رہا ہو، صدر جا رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کلاس روم میں ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس کا رابطہ بدن لوگوں کے درمیان ہو، اہل دنیا کے درمیان، مگر روحانی رابطہ اللہ کا، ایمان کا، یقین کا اللہ کے ساتھ ہر وقت بغیر کسی بریک کے ہونا چاہیے۔ ونہر سے مراد ہے کہ قربانی دے اپنی۔ قربانی جو ہے وہ ظاہری قربانیاں جتنی بھی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں جیسے یعنی باطن سے۔ مثال یہ ہے کہ یعنی ہم یہاں سے صبح سے شروع کریں کہ فجر کی نماز ہے، اب فجر کی نماز کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بستر کو چھوڑے اور مصلی نماز پر آئے۔ راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ آرام طلبی کا شوق۔ اب ونہر سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کے یقین کی بدولت نفس کی جو یہ خواہش آرام طلبی کی، اس کو لا کرے، اس کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین یہی لا کی تلوار ہے، اس کے حضور کا یقین، اس کے جلال و جمال کا یقین، یہی لا کی تلوار۔ اس الہ کو، یہ جو آرام طلبی کا شوق ہے، اس پر اس لا کی تلوار کو چلائے اور اس نفس کی خواہش کی قربانی دے۔ یہ جو اس کو پھیلا دے زندگی پہ، ایک غیر محرم خاتون ہے، اسمارٹ فون ہے، نفس کہتا ہے اس کو دیکھو، اس سے لذت حاصل کرو، یہ الہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین جو ہے، اس کے جلال و جمال کا یقین، یہ لا کی تلوار ہے۔ اس کے ذریعے سے اس خواہش کو سر قلم کرنا، اس کو کہتے قربانی دینا۔ ونہر، اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دو۔ قد افلح من زکاہا، جو آدمی نفس کی خواہشات کو بالکل نفس کی خواہشات کے غلبے سے اپنی فکر کو آزاد کر لے گا، پاک کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونہر،
انسان جب پوچھا جائے، اگر کوئی آدمی پوچھا کہ جناب ایک جملے میں بتائیں انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو انسانی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، جب اللہ کی رضا حاصل کرنا، بس۔ اللہ کی رضا کا خزانہ پوچھتا ہے یہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ کی رضا کا خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہ بھی صرف ایک جگہ رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں، تو میرے اور اس فرما برداری کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ وہ بھی صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ میرا نفس کی خواہشات ہے۔ ون ہر یہی چیز ہے، اس کو قربان کرو، ان کو قربان کرنا سیکھو۔ لوگ چونکہ بات کو نہیں سمجھ سکے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آزاد خیال لوگ ہیں، وہ تو بالکل ایک دیگر گروہ ہے۔ وہ لوگ جو دیندار ہیں، جو وہ بات کو نہیں صحیح طور پہ، وہ عمل کے پیچھے لگ گئے، زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دیں یا زیادہ روزے رکھنے شروع کر دیے، حالانکہ کھیل سارا انما الاعمال بالنیات، اندر ہے سارا مسئلہ، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ ٹھیک کر لیا جائے، تھوڑا سا عمل جو ہے کثیر اجر لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ انا آتینا کل کوثر، کہ میں تمہارا مہربان پروردگار ہوں، میں نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس کے حوالے سے بھی چند جملے عرض کروں۔ اگر اس کا خطاب صرف جناب سرور کائنات کے ساتھ نہیں کہ ہم نے آپ کو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی دختر عطا کی ہے، ان کے ساتھ اپنے مقام پر ہے اور ان کے ذریعے سے ان کی حضرت کی نسل چلی آگے، ان کی اولاد جو ہے، لیکن جناب سیدہ کے کردار کی شکل میں ہمیں اللہ نے ان کی ولایت کے ایک نعمت دی ہوئی ہے، ہمیں ان کے دامن سے، ان کی ولایت کے دامن سے، ان کی سیرت مبارکہ کا اس سے متمسک ہونا ہے۔ یہ اس نعمت کا شکر نعمت ہے، اس چیز کے لیے ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ جناب سیدہ کی نعمت صرف سرور کائنات سلام اللہ علیہ کو نہیں عطا کی گئی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ ہم اس نعمت کو صحیح طور پہ سمجھ جائیں، اس کو سمجھنے کے بعد اس ولایت کے دامن سے متمسک ہوں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں، یعنی ایک زندہ رابطہ جو ہے اپنے پروردگار کے ساتھ یعنی رکھیں، پروردگار نے جو حکم دیا اس چیز کے لیے، اور اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو تیسرا مرحلہ نتیجہ ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، وہ آپ کو شکست نہیں دے سکے گا۔ دو طرح کے دشمن ہیں، ایک انسان کے اندرون میں جو فرماتے ہیں نفس کو سب سے بڑا دشمن سمجھو، ایک اندر بیٹھا ہوا جو پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ مبارکہ یاسین میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو خطوات شیطان کیا چیزیں؟ یہ نفس کی خواہشات جو ہیں، یہ آرام طلبی کا شوق، سیکس کے شوق، مال کے شوق و اعلیٰ حاصل کے عظیم، یہ خطوات، ان کی اتباع مت کرو، ان کے کہنے پہ مت چلو۔ اس کا ایک ورژن یہ ہے، ایک ہے بیرونی شیطان۔ جب ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کا اگر پیپلز پارٹی والے سے پڑھیں، ان کا مطلب ہے کہ دیکھو یہ زرداری شیطان ہے، اس کے کہنے پہ مت چلو۔ بلتستان والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مہدی شاہ شیطان ہے، اس کے کہنے پر مت چلو۔ انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، یہ خود بھی اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے اور تمہیں بھی تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اس طرح سے اس کو اگر
یعنی وہ جو نفس پرست لوگ ہیں، شیطان کون ہے؟ انا خیر منہ، مال کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، شہرت کی، جو لوگ اس بدبختی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے ان کے کہنے کے مطابق عمل کریں، وہی طاغوت ہیں، وہی شیطان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے کہنے پہ عمل کریں گے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ مجھے ضرورت ہے اور نہ مجھے فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے کہنے پہ عمل کیا تو یہ جو آپ کا دشمن ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، انسان کا نفس جو ہے، یہ آپ کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں، ناکام ہو جائے گا، ہم اسے ناکام کر دیں گے، بشرطے کہ شرط وہی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا دشمن، اندرونی دشمن نفس، انسان کا نفس امارہ، اور جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، وہ لوگ بچتے ہیں اس جنگ میں، کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ مہربان ہونے، اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کا قانون کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ پوچھا گیا کہ اللہ کی مدد کیسے کریں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرو، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے اللہ کی مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر ہمارے کہنے کے مطابق عمل کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نفس۔ اور یا بیرون کے اندر جو نفس پرست لوگ ہیں، وہ یعنی ایک محلے سے شروع ہوتے ہیں طاغوتی قوتیں، خاندان، محلہ، پڑوس سے لیکن بین الاقوامی سطح تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ، جیسے اس وقت پاکستان انڈیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ایسا کریں، میرے کہنے کے مطابق عمل کر لیں، میرے ساتھ ایک رابطہ رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرا کیا گمان ہے، تو ادھر ادھر کہاں تلاش کرتا پھرتا ہے، کون تجھے بچائے گا؟ تیرا یہ خیال ہے یہ مشکل تجھ پر کسی اور نے ڈالی ہے؟ یہ تو میں نے ڈالی ہے، اس کا علاج میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر ہمارے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، اس وقت یہ آیت سورہ کوثر پاکستان کے مسلمانوں کو خطاب کر رہی ہے کہ اگر آپ ہمارے کہنے کے مطابق عمل کریں، ون ہر کے مصادیق میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو تم نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوئے ہو، اسے چھوڑو، اور نفس کی خواہشات کو جو ہے نا، جو یہ مال دولت دنیا یا رشتہ و پیوند، انہیں ختم کرو، وحدت پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ ہم ان نشانیاں کا، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ناکام ہو جائیں گے یہ، لیکن آپ ہمارے کہنے پہ عمل کریں۔ تو یہ میرے عزیزان میسج ہے۔ اب آ جائیں دوسرے ورژن کی طرف، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے اس چیز کو، یعنی پورے ہے بالکل مختصر سا سورہ مبارکہ ہے، لیکن مطالب کے سمندر واقعتاً اس کے اندر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے، وہ جو لبرلز ہیں، جو حضرات تاریخ کا ایک حادثہ ہے، بس اتفاق سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، وہ لوگ تو ان کا تو بالکل ایک علیحدہ گروہ ہے، وہ لوگ ان کا کوئی یعنی وہ اللہ کے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو یعنی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، اور وہ ان کے اندر، لیکن ان کو سمجھ نہیں بات کی۔ میرے عزیزان، ہم سورہ مبارکہ کوثر کو لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لیں، تعویذ بنا لیں، صبح شام سورہ کوثر پڑھتے رہیں، لیکن جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم صادر فرمایا، پہلا دعوت فکر دی گئی ہے، انا آتیناک الکوثر، اس کے مطابق ہم غور و فکر کریں،
اس کے نتیجے میں اگر اس نتیجے پر ہم پہنچ جائیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ نے جان لیا کہ میں تمہارا مہربان پروردگار ہوں تو پھر آپ کو چاہیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اس پر عمل کریں۔ ہم ادھر عمل کرتے ہی نہیں، نہ سوچتے ہی کبھی نہیں، بلکہ کسی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میری بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ابھی جا کر مسلمانوں کی مساجد دیکھ لیں، اس وقت کیا شیعہ اور کیا سنی، کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نماز ہی نہ رہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے۔ کوئی رکاوٹ اس وقت نہیں سوائے آرام طلبی کے شوق کے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا حالت ہے۔ تو اس لیے عرض خدمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا کہ جناب ہم یعنی اس کے مخارج ٹھیک کریں بیٹھ کے، یا اس کے قرأت کے مقابلے کریں۔ مسئلہ اس پہ عمل کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، عمل کریں اس کے بارے میں۔ تو اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا مہربان پروردگار ہوں، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچے، وہ ہزار چالیں چلے، وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کی محافظت فرما، آفات ارضی و سماوی سے، اس کے دشمنان سے میرے مالک اس مملکت کو محفوظ فرما۔ اس مملکت میں رہنے والے انسانوں کو وحدت فکری اور وحدت عملی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ درود پڑھ لے محمد وآلہ